بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 3 کا بقیہ حصہ۔ یہ خطبہ شکیہ کے نام سے موسوم اور امیر علیہ السلام کے مشہور ترین خطبات میں سے ایک ہے۔ آپ نے مقام رہبہ میں ارشاد فرمایا، اگر یہ بعض متعصب و تنگ نظر افراد نے اس کے کلام علی ہونے سے انکار کیا ہے اور اسے سید رضی کی طرف منسوب کر کے اس کی مسلمان امانت و دیانت پر حرف رکھا ہے، مگر حقائق پسند علماء نے اس کی صحت سے کبھی انکار نہیں کیا اور نہ انکار کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، جبکہ خلافت کے معاملہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا اختلاف کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس قسم کے تعریضات کو بعید سمجھا جائے۔ اور پھر جن واقعات کی طرح اس خطبہ میں اشارات کیے گئے ہیں، تاریخ انہیں اپنے دامن میں محفوظ کیے ہوئے ہے اور بے کام موقعات ایک حرف کی تصدیق اور ایک جملہ کی ہمنوائی کرتی ہے۔ تو جن واقعات کو مورخ کی زبان و قلم بیان کر سکتی ہے، وہی واقعات امیر المومنین علیہ السلام کی نوک زبان پر آ جائیں تو اس سے انکار کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن نامساعد حالات سے آپ کو دوچار ہونا پڑا، اگر ان کی یاد سے کام و دہن تلخ ہو جائیں تو اس میں حیرت و استعجاب ہی کیا ہے؟ بے شک اس سے بعض شخصیتوں کے وقار کو صدمہ پہنچا، اس طرح سے عقیدت و واردات کو بھی دھچکا لگا، مگر اس کے کلام امیر المومنین نے ہونے سے انکار کر دینے سے اسے سنبھالا نہیں جا سکتا، جب تک کہ اصل واقعات کا تجزیہ کر کے حقیقت کے نقاب کو کشائی نہ کی جائے، ورنہ محض اس بنا پہ کہ اس میں چونکہ بعض افراد کی تقیس ہے، اس کے کلام امیر المومنین ہونے سے انکار کر دینا کوئی وزن نہیں رکھتا، جبکہ ان قسم کے تعزیات دوسرے ادباء اور مورخین نے بھی نقل کیے ہیں۔ چنانچہ عمر ابن بحر جہاضہ نے امیر المومنین علیہ السلام کے ایک خطبے پر الفاظ بھی درج کیے ہیں جو خطبہ شکیہ کی کسی نکتہ چینی سے وزن میں کم نہیں ہیں۔ وہ دونوں گزر گئے اور تیسرا کوے کے مانند اٹھ کھڑا ہوا جس کی ہمتیں پیٹھ تک محدود تھیں، کاش اس کے دونوں پر قطر دیے ہوتے اور اس کا سر کاٹ دیا جاتا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا۔ سید رضی دور از حقیقت اور عصبیت و حمیت داری کا نتیجہ ہے، اور اگر یہ انکار کسی تحقیق و کاوش کا نتیجہ ہے تو اس پیش کرنا چاہیے، ورنہ اس قسم کی خوش فہمیوں میں پڑے رہنے سے حقائق اپنا رخ نہیں بدلا کرتے اور نہ ناک پھونک چڑھانے سے قطعی دلائل کا زور دب سکتا ہے۔ اب ہم ان علماء و محدثین کی شہادتیں پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس کلام امیر المومنین کی صراحت کی ہے تاکہ اس کی تاریخی اہمیت واضح ہو جائے۔ اس علماء میں کچھ وہ ہیں جن کا دور سید رضی سے پہلے بیشتر تھا، اور کچھ ان کے ہم اثر اور کچھ ان کے بعد آنے والے اپنے سلسلہ سند سے اسے روایت ہے۔ باقی جو ہے پڑھا، یہ شکیہ خطبہ جو ہے پڑھا، یہ چلیں پھر تحریر فرماتے ہیں۔ میں نے خطبہ کو ابو جعفر ابن قبا کی کتاب الانصاف میں دیکھا ہے۔ یہ ابو القاسم بلخی کے شاگرد اور فرقہ امامیہ کے متکلمین میں سے تھے۔ شرح ابن ابی الحدیث ابن مسم بحرانی اپنی شرح میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس خطبہ کا ایک نسخہ ایسا دیکھا جس پر مقدمہ بالا کے وزیر ابو الحسن علی ابن محمد ابن الفرات متوفی 312 کی تحریر تھی۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے شیخ قطب الدین راؤندی کی تصنیف منہاج البرائی
فی الشرح نہج البلاغہ سے اس سلسلہ سند کو نقل کیا ہے۔ حافظ ابو بکر ابن مردویہ اصفہانی نے سلیمان ابن احمد طبرانی سے، اس نے احمد ابن علی بارے، اس نے اسحاق ابن سعید ابو سلمہ اور مشکی سے، اس نے غلید ابن الج سے، اس نے عطا ابن ابی رباح سے، اور اس نے ابن عباس اس روایت کیا ہے۔ یہ بحر الانوار میں بھی موجود ہے۔ علامہ مجلسی نے اس کی ذیل میں تحریر کیا ہے کہ یہ خطبہ علی جبائی متوفی 303 کے مصنفات میں بھی ہے۔ علامہ مجلسی اس اسناد کے سلسلے میں تحریر کرتے ہیں۔ قاضی عبدالجبار جو متزلی تھے، اپنی کتاب معنی میں اس خطبہ کے بعض کلمات کو تجویز و تعویل کرتے ہیں اور ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے خلفاء پر کوئی زد نہیں پڑتی، مگر اس کے کلام امیر المومنین ہونے سے انکار نہیں کرتے۔ ابو جعفر باقی جو ہے پڑھانا، میں آپ کو جو ہے پڑھانا یہ خطبہ تقریباً یہیں پہ میں ختم کرتا ہوں، کیونکہ آگے جو ہے علماء کرام کی رائے ہے پڑھی، کیونکہ جو خطبہ تھا وہ تو پیچھے ہم نے جو بقیہ حصہ تھا پڑھ لیا۔ اب ہم حکمت نمبر نہج البلاغہ کی 118 بیان کریں گے، فرصت کے کھونے کا نتیجہ۔ اس میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، موقع کو ہاتھ سے جانے دینا رنج و اندوہ کا باعث ہوتا ہے۔ یہ حکمت تھی۔ اب ہم طریقہ اسلام مولا علی علیہ السلام سے ایک موضوع لیں گے۔ قرآن مجید میں حضرت ہارون کے مقامات و مناصب۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن پاک کی نظر میں حضرت ہارون کے بارے میں وہ کون سے مناسب و مقامات تھے جو حضرت علی علیہ السلام میں بھی تھے، نبوت کے علاوہ۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مذکورہ حدیث میں آپ کو اس سے مستثنیٰ قرار دیا ہے، بدرجہ اتم موجود تھے۔ چنانچہ جب ہم قرآن کی جانب رجوع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے مدرجہ ذیل مناصب چاہتے تھے۔ مقام وزارت یعنی کہ وزارت میرے کنبے سے ہارون کو وزیر مقرر کر دے جو کہ میرے بھائی ہیں، یعنی کہ جو وہ چاہتے، اس کے ذریعے میرے ہاتھ مضبوط کر دیں۔ مقام نبوت اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو چیزیں خداوند تعالیٰ سے مانگی اس نے اس کا مثبت جواب دیا اور مذکورہ تمام مقامات حضرت ہارون کو عطا کر دیے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں قرآن مجید فرماتا ہے، اے موسیٰ جو تم نے مانگا ہم نے عطا کیا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غیر موجودگی میں حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی جانشین مقرر کیا۔ موسیٰ نے حضرت ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میرے خلیفہ اور جانشین ہو۔ حدیث منزلت کے مطابق وہ تمام مناصب و مقامات جو ہارون کے لیے بیان کیے گئے ہیں، صرف ایک منصب کے علاوہ کہ جسے آیت سے مستثنیٰ قرار دیا جائے، حضرت علی علیہ السلام کے لیے ثابت ہے۔ اس لحاظ سے حضرت علی علیہ السلام ہی امت مسلمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار و مددگار اور خلیفہ ہیں، اور یہی ہمارا فقہ جعفریہ کا جو ہے پڑھانا نظریہ ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقعوں پر حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بعد، یعنی کہ اگر نبی یعنی انہوں نے کہا کوئی آنا ہوتا تو ظاہری بات ہے وہ مولا علی ہوتے، خلیفہ بھی پہلے ظاہری بات ہے انہیں پر آنا چاہتے تھے، جس پہ کاغذ قلم نہیں دیا گیا۔ اور اس طریقے سے سمجھ لیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ایسی ہمیں کافی جو ہیں پڑھی نا احادیث ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ لہٰذا یہ آج کا جو ہے بڑا خطبہ نمبر 3 بھی مکمل ہو گیا، اور ہم نے حکمت نمبر 118 بھی پڑھ لی، سوری 17 تھی یا 18 تھی میرے خیال میں، 18 بھی پڑھ لی، اور اس کے ساتھ جو ہے پڑھا ہم نے طریقہ اسلام کا ایک موضوع بھی پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔
میرے لیے صدقہ اہل بیت دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے. میں عراق جانا چاہ رہا ہوں، دعا کیجیے.